میں یہ پھول دیکھ رہا ہوں، اس کے سائڈوں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے پتے جو ہے نا وہ مرجھا رہے ہیں. دانشور طبقے کی بات کرو، میں سیاست دانوں کی بات نہیں کر رہا. یہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں اور اس گمراہ کرنے کی قیمت وصول کرتے ہیں. یہ پانی کا بلبلہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ صرف سیاست دان اور جن لوگوں کی طرف سے یہ فلوٹ کیا جا رہا ہے وہ اپنی قیمت لگوانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنی قیمت ابھی 2023 میں وصول کر لی ہے. جو نگران بنے وہ سب سے زیادہ بولتے تھے. آپ ایسا گرتے ہیں کہ بجائے اس کے آپ زمین پہ گریں، آپ اس گندے پانی کے جوڑ میں گرتے ہیں جہاں سے گرنے کے بعد آپ باہر بھی نکلیں تو آپ کے اندر سے بدبو آتی ہے اور وہ آتی رہتی ہے. حسنہ ایک پاکستان کی پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل ایلیٹ کا نمائندہ ادارہ ہے. وہاں پر جو طلبہ اکثریت میں پڑھتے ہیں، جن کی تعداد شاید 95% سے بھی زیادہ ہے، وہ طلبہ اس کلاس کے نمائندے ہیں جو ہماری پاکستان کی سوسائٹی کی رولنگ ایلیٹ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو رولنگ ایلیٹ کے وہ جو بچے ہیں ان بچوں کے ساتھ اپنا وہ انٹریکشن رکھنا چاہتے ہیں. ان بچوں کے مائنڈ میں اپنی چیزیں، ان کے مائنڈ میں جو کوئسچنز ہیں ان کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف اس حد تک ہے، اس کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ وہاں پر اٹھائے گئے سوالات کا اگر تحلیل و تجزیہ کریں تو میرا خیال میں اس سے بہتر سوال آپ کے عام بازار میں ایک دکاندار جو بیٹھا ہے وہ اس سے بہتر سوالات کر سکتا ہے. کہ یہ لمب سے متعلق جو یہ بحث شروع ہوئی ہے نا، یہ کنسٹرکٹڈ ریئلٹی ہے، یہ ایکچوئل ریئلٹی نہیں ہے. کنسٹرکٹڈ ریئلٹی سے آپ الٹیمیٹ ایک آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ان ذہنوں کو ہٹ کرنا ہے جو اوپینین میکنگ میں میٹر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ لمز کے حق میں یا خلاف میں وہ کلاس آئی ہے جو اوپینین کو انفلوئنس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ کیا عام اداروں میں، پنجاب یونیورسٹی میں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں، یا کراچی یونیورسٹی میں، یا پشاور یونیورسٹی میں کیا وہ انٹلیکٹ نہیں ہے؟ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر آپ لمز کے بچوں کا اور ان بچوں کا براہ راست کسی بھی موضوع پہ بٹھا کے مکالمہ کرا لیں. مکالمہ، مباحثہ نہیں کہہ رہا. تو اس مکالمے میں جو آرگومنٹس آئیں گے نا سامنے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس پانی میں ہے. وہ السلام علیکم جی. انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. بڑا اہم ایشو ہے فکری بددیانتی کے حوالے سے. سومرو صاحب، آپ یہ انٹروڈکشن میں آپ کا بعد میں کروا لوں گا. یہ پھول آپ نے گلاب کا پکڑا ہوا ہے، گھما رہے ہیں، خیریت ہے؟ آپ کے ہاتھ میں تو کتاب ہونی چاہیے. دیکھیں، دیکھ لیں کہ اس کے پتے جو ہے نا وہ مرجھا رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو نہ توڑتے، ہو سکتا ہے یہ پودے کے ساتھ لگا ہونے کے بعد شاید کھل جاتا ہے یا بالکل مرجھا جاتا. دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا تھا. توڑا کیوں؟ تو مطلب میں نے اس کو اس لیے توڑا کہ جو لوگ خود کو پاکستان میں انقلابی ہونے کا اور انقلابی ہونے کے ساتھ لبرل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پاکستان کے سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل پر بڑی فکر انگیز گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی گفتگو خود سے المیہ بن جاتی ہے. جب تھوڑا وقت گزرتا ہے تو ان کی وہی گفتگو ریلیونٹ نہیں رہتی. تو میں آج کل، خاص طور پر آج کل کے جو سیاسی حالات ہیں، اس تناظر میں ان مفکرین پاکستان، ان دانشوران پاکستان، ان صاحب عقل جو لوگ ہیں، ان کے ان تجزیوں کو، ان کے ان افکار کو سوچ کر ہنس بھی رہا ہوں اور خوف زدہ بھی ہو رہا ہوں کہ جو انہوں نے 2017 میں قوم کے سامنے پیش کیے، جب یہ کہا گیا کہ نواز شریف اب انقلابی ہو گیا. یہاں پہ رکیے گا جی. سومرو صاحب ڈاکٹر اکمل سومرو ہیں، یعنی ان کا جو تھیسس تھا، یعنی جو پی ایچ ڈی کا ان کا ٹاپک تھا، بڑا انٹرسٹنگ تھا. پاکستان کے اور نو آبادیاتی جو ممالک ہوتے ہیں، ان کا ایجوکیشن سسٹم جو سامراجی قوتیں ہیں، کس طرح وہاں پر وہ انجیکٹ کرتی ہیں تاکہ وہ فکری سوچ پروان نہ چل سکے اور وہاں سے ہی ایک بددیانتی پیدا ہونے شروع ہو. تو یہ ان کا تھوڑا سا تعارف ہے. جو میڈیا سے وہ بستہ ہیں، وہ یہ پہلے ہمارے ساتھ میڈیا میں ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہیں کسی کی دعا راس آ گئی، میڈیا چھوڑ کے یہ ایجوکیشن والی سائٹ پر چلے کہ رائٹر بھی ہیں، ویلاگ بھی کرتے ہیں، بلاگ بھی لکھتے ہیں. تو اب آپ وہ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف انقلابی ہے، لیکن آپ بھی تو جو وہ فکری جن کی جانب یہ پھول پکڑا ہوا ہے آپ نے، انقلابی سرخیل تھے جو اس چیز کے، آپ بھی تو اس کیمپ کا حصہ تھے. نہیں جی، میں بالکل نہیں تھا. آپ میری 2017 کی تحریریں، مضامین، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر لکھی جانے والی چھوٹی چھوٹی تحریریں بھی اٹھا کے دیکھ لیں. میں اس وقت نہ صرف ڈفر کر رہا تھا ان مفکرین پاکستان سے، بلکہ میں ان پر تنقید کر رہا تھا کہ یہ تاریخ کی وہ غلطی دہرا رہے ہیں جو غلطی انہوں نے پاکستان کے اندر 79 کے جہاد کے دوران دہرائی تھی، جو غلطی انہوں نے ایوب خان کے دور میں دہرائی تھی، جو غلطی انہوں نے بھٹو کے دور میں دہرائی تھی. اور ہر دفعہ یہ غلطی وہ کرتی ہیں. اب یہ ان کی غلطیاں نہیں ہیں، ان کے یہ جرائم بن گئے ہیں
क्योंकि ये कौम को गुमराह करते हैं। जो दानिश्वर तबके, मैं दानिश्वर तबके की बात कर रहा हूँ, मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा। ये कौम को गुमराह करते हैं और उस गुमराह करने की कीमत वसूल करते हैं। अच्छा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि नवाज शरीफ का जो ये बयानिया आप पेश कर रहे हैं और इस पे न सिर्फ उसको दाद दे रहे हैं बल्कि ये लिबरल और ये दानिश्वर और ये मुफक्किरीन पाकिस्तान उसकी हक में और उसकी हिमायत में उस बयानिए को परवान चढ़ा रहे थे और एक राय आमा बना रहे थे। मैं सब कह रहा था कि ये पानी का बुलबुला है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ सियासतदान और जो जिन लोगों की तरफ से ये फ्लोट किया जा रहा है वो अपनी कीमत लगवाना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी कीमत अभी 2023 में वसूल कर ली है और इससे पहले 2022 में भी वसूल की थी, बल्कि 21 में भी वसूल की थी और अब 2024 में भी वसूल करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दानिश्वरों ने भी कीमतें वसूल की हैं और वो कीमतें अपनी ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने की है और उसकी कीमत कौम चुका रही है, ये मुल्क चुका रहा है। और दोबारा से जब नया सेटअप बनेगा, जो अब ये हालात दोबारा से पैदा कर रहे हैं राय आमा के हवाले से, फिर कौम वो 5 साल भुगतेगी और ये सिलसिला ये यूं ही चलता रहेगा। अच्छा, एक तो है तोता चश्म, यानी वो सबके सामने आया है कि यार वो पता है ये फ़लाँ कैंप के या फ़लाँ जमात के या फ़लाँ हैं मामला जो भी है उनके, वो जो दरमियाने हैं पल में तोशा पल में माशा, और जब हम जैसा जूनियर कोई आवाज़ बुलंद कर ले तो फिर वो आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। ये इस टाइप के जो फ़िक्री दानिश्वर हैं, बदयानत टाइप, उन्हें आप किस तनाजुर में देखते हैं? चलें, वो जो आपने जिनका हवाला दिया आजकल वो स्टेट चैनल पे बैठ रहे हैं सारे, ठीक है। देखिए मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इवन वजीर इत्तलात जो निगरान बने वो सबसे ज्यादा बोलते थे मतलब वो तो अपने आप को, अच्छा उनका बैकग्राउंड भी है। हाँ। वो लिबरल दानिश्वर के तौर पर हाँ जी। और बाएं बाजू की तहरीक के तौर पर उसका एक पस मंजर भी है, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद आप ऐसा गिरते हैं कि बजाय इसके आप जमीन पे गिरें, आप उस गंदे पानी के जोड़ में गिरते हैं जहां से गिरने के बाद आप बाहर भी निकलें तो आपके अंदर से बदबू आती है और वो आती रहती है। मैं जो आज आपसे जिस अहम नुक्ते की तरफ बात करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि पाकिस्तान के नौजवान, उन नौजवान जो ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता हैं और बड़ी दानिशगाहों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, उनको मुखातिब करना चाहता हूँ कि वो इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि शऊर कहाँ से जन्म लेता है। जो शऊर है वो कहाँ से जन्म लेता है? वो जिस दरसगाह के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या वो शऊर उस दरसगाह के अंदर से जन्म ले रहा है उनके लिए जिसको वो कंज्यूम कर रहे हैं, या वो शऊर उनके अंदर उन किताबों के मुताले से जन्म ले रहा है जिसको वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़ेर मुताला रखते हैं, या वो शऊर किसी सोबत से हासिल हो रहा है? अगर वो इस चीज़ को जानने में और समझने में कामयाब हो जाएंगे तो वो तारीख के उस गलत मोड़ पर, गुमराह मोड़ पर, भयानक मोड़ पर कभी खड़े नहीं होंगे जिसके गुजरने के बाद 10 सालों बाद, 5 साल बाद उनको पछतावा हो और उनको अफसोस हो। तो ये शऊर जो है ना, अगर आप ये शऊर लेंगे इन जैसे लिबरल लोगों से, तो वो ना सिर्फ आपकी ज़हनी सतह को मफलूज करेगा बल्कि आपके अंदर नए फिक्र की कौंपलें कभी फूटने भी नहीं देगा। अच्छा ये बताएं आप, अगर आप तो अब एजुकेशन साइड पे चले गए, उससे पहले बात करें तो आपका शुमार लाहौर के, बल्कि ओवरऑल देखें तो टॉप 5 एजुकेशन बीट जो करते रहे हैं, एजुकेशन से वाबस्ता रहे हैं मसाइल पे, उन रिपोर्टर्स में, उन सहाफ़ी में होता था। ये जो लम्स वाला एडवेंचर हुआ है, क्या सारा शऊर लम्स में है? पंजाब यूनिवर्सिटी, FC कॉलेज, GC यूनिवर्सिटी, आप कवरेज पे जाते आते रहे हैं चीज़ें, यहाँ कोई फ़िक्री कॉम्पनी नहीं फूटती या यहाँ कोई उस तरह की सोच परवान नहीं चढ़ती जिस तरह की सिर्फ लम्स में है? और हमारे साहिब इक़्तिदार जो होते हैं वो लम्स यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। अब ये देखिए, वो जो बहस है आपने भी देखी होगी, एक उनके हक़ में है, एक उनके खिलाफ है। देखिए, एक बुनियादी चीज़ हमें समझनी चाहिए लम्स के तनाजुर में। देखिए, लम्स ना एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एलीट का नुमाइंदा इदारा है। ठीक। वहाँ पर जो तलबा अक्सरियत में पढ़ते हैं, जिनकी तादाद शायद 95% से भी ज़्यादा है, वो तलबा उस क्लास के नुमाइंदे हैं जो हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी की रूलिंग एलीट है। ओके। उनके बच्चे हैं या उनके रिश्तेदार हैं, वो ब्यूरोक्रेसी है या सियासतदान है, वो ताजिर है या सनतकार है, वो उनके बच्चे हैं, उनका वो है। और लम्स में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद 5000 के करीब है। ठीक। तो आप वो मीडियम रेंज की जो यूनिवर्सिटी है उस कैटेगरी में भी वो नहीं आती। लेकिन उसको हाइप क्यों मिली?
اس کو ہائپ اس لیے ملی کہ وہاں پر ہمارے جو سابق آرمی چیف ہیں وہ بھی جاتے ہیں, ہمارے سٹنگ پرائم منسٹرز بھی جاتے ہیں, ہمارے ہاں اس ادارے کے اندر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی جاتے ہیں, ہمارے ہاں جو پاکستان کی ٹاپ پولیٹیکل ایلیٹ ہے حتیٰ کہ سٹنگ فورن منسٹرز وہ بھی جاتے ہیں, وہاں پہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو رولنگ ایلیٹ کے وہ جو بچے ہیں ان بچوں کے ساتھ اپنا وہ انٹریکشن رکھنا چاہتے ہیں, ان بچوں کے مائنڈ میں اپنی چیزیں, ان کے مائنڈ میں جو کوئسچنز ہیں ان کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف اس حد تک ہے, اس کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ وہاں پر اٹھائے گئے سوالات کا اگر تحلیل و تجزیہ کریں تو میرا خیال میں اس سے بہتر سوال آپ کے عام بازار میں ایک دکاندار جو بیٹھا ہے وہ اس سے بہتر سوالات کر سکتا ہے. اس کے مشاہدے میں زیادہ بہتر چیزیں ہوں گی, اس کے سوالات کی بنت بھی بہت اچھی ہوگی. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ جب رولنگ ایلیٹ کا حصہ بنی تو ان کا جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں ان پر کنٹرول ہے, تو اس کے ذریعے سے وہ بات, وہ ڈسکشن وہ آپ کی پوری سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے. تو لمز احسن انداز سے, لمز کو جو ہے نا یہاں پر میرا لمز کے بچوں کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے, کوئی سال 2 سال نہیں رہا, کوئی 15 سال کے قریب رہا ہے, اور میری ان سے بات چیت بھی ہوتی رہی ہے. اب بھی میرے لمز کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو براہ راست میرے دوست ہیں, ان سے بات چیت ہوتی ہے. دیکھیے میں کہوں گا کہ یہ لمز سے متعلق جو یہ بحث شروع ہوئی ہے نا, یہ کنسٹرکٹڈ ریئلٹی ہے, یہ ایکچوئل ریئلٹی نہیں ہے. کنسٹرکٹڈ ریئلٹی سے آپ الٹیمیٹ ایک آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ان ذہنوں کو ہٹ کرنا ہے جو اوپینین میکنگ میں میٹر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ لمز کے حق میں یا خلاف میں وہ کلاس آئی ہے جو اوپینین کو انفلوئنس کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہا کہ کیا عام اداروں میں, پنجاب یونیورسٹی میں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں, یا کراچی یونیورسٹی میں, یا پشاور یونیورسٹی میں, کیا وہ انٹلیکٹ نہیں ہے؟ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر آپ لمز کے بچوں کا اور ان بچوں کا براہ راست کسی بھی موضوع پہ بٹھا کے مکالمہ کرا لیں. مکالمہ, مباحثہ نہیں کہہ رہا میں. تو اس مکالمے میں جو آرگومنٹس آئیں گے نا سامنے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس پانی میں ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے جو ایلیٹ کلاس کے نمائندہ ادارے ہیں, جیسے ایچ کالج لاہور ہے, جیسے بہاولپور کے اندر سادی پبلک اسکول ہے, یا اور ایسے بڑے ادارے ہیں یا پرائیویٹ اسکولز ہیں, ہم نے ان کو اسٹیٹس سمبل بنایا. اور وہ اسٹیٹس سمبل اس لیے بنایا ہے کہ عام اداروں کے طلبہ کے اوپر ذہنی طور پر وہ حاوی رہیں, وہ پریشر بلڈ ہو سکے, اور وہ پریشر بلڈ کر کے آپ سوسائٹی کے اندر بہت ساری چیزیں. اب لمز میں کیا ہوا, آپ کی ایجوکیشن پالیسی بن رہی ہے تو لمز سے پروفیسر لیں گے, آپ کی کوئی پبلک پالیسی بننی ہے تو لمز سے پروفیسر لیں گے, چاہے وہ پنجاب لیں, چاہے وہ پختونخوا لیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لے یا فیڈرل ادارے لیں. آپ کی قومی سطح کا کریکلم بننا ہے, اس کریکلم کا ڈائریکٹر آپ نے کس کو لگانا ہے, وہ آپ لمز سے لیں گے. کیوں کہ رولنگ ایلیٹ کے بچے وہاں پڑھتے ہیں, رولنگ ایلیٹ کا وہاں انٹرسٹ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس ادارے کے پلیٹ فارم سے پروٹیکشن حاصل دی جا سکتی ہے. تو ہم اس کو اس پیرائے میں سمجھیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ اس طرح کے جب ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کنسٹرکٹڈ ریئلٹی کی طرف لے کے جانا, نمبر 1. نمبر 2, اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے جو ایکچوئل اور ریئل ایشوز اور پرابلمز ہیں اس سے پبلک اوپینین کو ڈیویٹ کیا جائے, اس سے پبلک اوپینین کو ڈیویٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو میں ماضی میں بہت سارے ایسے واقعات کی ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ جس میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, پبلک اوپینین کو ڈیویٹ کرنے کے لیے دوسرا ایونٹ کریٹ کیا گیا تاکہ پبلک اوپینین ڈیویٹ ہو. اچھا, وہ ڈیویٹ ہونے میں کامیاب بھی اس لیے ہو جاتی ہے کہ جو انفارمیشن کے ریسورسز ہیں ان پہ ان کا کنٹرول ہے, اور آگے انہوں نے وہ جو شروع میں آپ نے بات کی کہ فکری, وہ دانشوران جو ہیں پاکستان کے مفکرین, جو خود کو مفکرین کہتے ہیں, جو تاریخ کے ہمیشہ غلط موڑ پر کھڑے ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں, آپ سن 47 سے شروع ہو جائیں 2023 تک آ جائیں, میں ابھی کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ ماضی میں کیا کرتے تھے اور بعد میں کیا ہوا. ٹھیک ہے, بلکہ یہ 47 سے پیچھے کی بھی جڑیں لے کے جائیں نا تو آپ کو 1906 سے یہ کام شروع ہوگا. 1906 سے سر 1906 سے, اس لیے کہ اس وقت یہاں پر ایک آرگنائزیشن بنائی گئی نا. آپ کے بارے میں ریسرچ ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اب ہمیں صرف وقت دے دیا کریں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کو جو بطور صحافی تو آپ کو جانتے ہیں, بطور ایک محقق کے آپ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں, اور جو آپ کی اوپینین ہے وہ ہمارے لیے, یہ نہیں ہے آپ ہمارے دوست ہیں, وہ ہمارے لیے اس لیے معتبر ہے کہ آپ جرنلسٹ رہی ہیں,
اور آپ نے ان جامعات کو بڑا کور کیا ہے اور تقریباً 15 سال تک آپ انہیں کور کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد ایجوکیشن والی سائٹ پر آئے ہیں. تو آپ کی جو اوپینین ہے وہ معتبر ہے, نہ کہ کسی اس صحافی تجزیہ کار کی کہ جس نے وہ چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھے اور بعد میں کالم لکھ دیے یا پروگرامز کر دیے. تو یہ بہت لمبی بحث ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اکمل سومرو سے ہم گاہے بگاہے وقت لیتے رہیں گے. آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل انسائڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور فکری بددیانت دانشوروں سے جتنا پرہیز کر سکیں کیجیے گا, کیونکہ آگے جو الیکشن ہونے ہیں, انتخابات ہونے ہیں, اس میں بھی یہ فکری بددیانت دانشور دونوں سائڈوں سے استعمال ہونے ہیں اور رائے عامہ بنائی جانی ہے. اللہ حافظ.